السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ کل کچھ مصروفیات کی وجہ سے ایپیسوڈ نہیں دے پائی تھی، آج لمبی ایپیسوڈ دینے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ایپیسوڈ دیکھ کر اسے لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 41 پارٹ 1۔ کی ہویا؟ کیا ہوا؟ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، گھبرا گیا تھا بس، پیار بھرے لہجے میں کہا۔ جب زریز کو وہ کمرے میں نظر نہیں آئی تھی، اس کے دل میں پہلا خیال ہی یہی آیا کہ کہیں اس کے باپ نے انائزہ کو کچھ کر نہ دیا ہو۔ تسی مینوں ایک گل دسو، اینی لیٹ کیوں آئے ہو تسی گھر؟ آپ ایک بات بتائیں مجھے، اتنی لیٹ کیوں گھر آئے ہیں آپ؟ غصے سے اس سے استفادہ کیا۔ وہ خالص بیوی کی طرح اس سے سوال کر رہی تھی۔ زریز خان کے لب مسکرائے۔ جی سانوں اج کم سی تھوڑا جیا، تاں واسطے کار لیٹ آیا۔ جی ہمیں کام تھا تھوڑا سا، اس لیے میں لیٹ آیا ہوں، پنجابی میں کہتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ انائزہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اچھا یار، جلدی سے کھانا بناؤ، بہت بھوک لگی ہے، تب تک میں فریش ہو کے آتا ہوں، زریز کہہ کر چلا گیا۔ انائزہ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ وہ آج زریز کے کمرے میں گئی تھی اور جو حالت کر کے آئی تھی وہ ناقابل برداشت تھی زریز خان کے لیے۔ مینوں لک جانا چاہیے، مجھے چھپ جانا چاہیے۔ اس سے پہلے وہ چھپتی، زریز خان کی گرجدار آواز آئی۔ انائزہ میرے کمرے میں آؤ۔ انائزہ کانپتی ہوئی دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اندر جاتی۔ اللہ جی، میں کی کراں، انہاں نے پھینٹی لانی ہے مینوں۔ اللہ جی، میں کیا کروں، انہوں نے مارنا ہے مجھے۔ اوپر کی طرف دیکھتے اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ زریز کو کمرے کے باہر کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھولا، سامنے انائزہ کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اندر کر کے دروازہ بند کیا۔ یہ کیا ہے انائزہ؟ زریز خان خود پر ضبط کرتے اس نے پورے کمرے میں نظریں دوڑا کر گھور کے انائزہ کی طرف دیکھا۔ بیڈ کی چادر کوچ پر تھی، میٹریس زمین کو سلامی پیش کر رہا تھا۔ کھڑکی پر لگے کرٹن پہ چائے اور پتہ نہیں کیا کیا گرا ہوا تھا۔ کشن الماری کے اوپر اور ڈریسنگ ٹیبل پر ریسٹ کر رہے تھے۔ فرش پر املی کے پیکٹ، پاپڑ کے پیکٹس، کیلوں کے چھلکے پھیلے ہوئے تھے۔ پرفیومز ٹوٹی ہوئی تھی، کپڑے بیڈ پر اور کوچ پر پھیلے ہوئے تھے۔ تم کیا کرتی رہی ہو میرے کمرے میں؟ انائزہ صدمے سے اپنے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زریز خان نہایت ہی صفائی پسند شخص تھا۔ او مینوں بھوک لگی سی۔ وہ نا، مجھے بھوک لگی تھی، آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ بھوک لگی ہو تو یہ حال کرتے ہیں کمرے کا زرگو دل میری؟ زریز خان بامشکل خود پہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ اگر انائزہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے اس کے آباء و اجداد یاد کروا دیتا۔ سرتاج، میں نہیں کیتا، اپنے آپ ہو گیا۔ سرتاج، میں نے نہیں کیا، اپنے آپ ہو گیا۔ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے بولی۔ انائزہ کے سرتاج بولنے پر زریز کا غصہ جاگ کی طرح بہہ گیا۔ پھر بولنا؟ اس کے بکھرے بال ٹھیک کرتے ہوئے بے انتہا پیار سے بولا۔ کی بولا؟ کیا بولوں؟ مجھے جس نام سے ابھی پکارا ہے تم نے، زریز خان کا دل چاہ رہا تھا وہ بس اسے پکارتی جائے۔
سرتاج، پھر سرتاج مسکراتے ہوئے کوچ پر بیٹھ گئی۔ جب تک میں چپ ہونے کا نہ کہوں تب تک بولتی جاؤ۔ زریز چیئر پر بیٹھ گیا۔ انائزہ آدھے گھنٹے سے اسے سرتاج بولے جا رہی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ زریز مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زریز خان کا فون رنگ ہوا۔ شداور خان کی کال آ رہی تھی۔ اس نے انائزہ کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کال پک کر کے سلام کیا۔ میرے آفس میں آؤ زریز، شداور خان نے غصے سے کہہ کر کال بند کر دی۔ زریز انائزہ کی طرف بنا دیکھے کمرے سے چلا گیا۔ انائزہ کا منہ بن گیا۔ اتنی لیٹ وہ گھر آیا تھا اور 1 گھنٹہ بھی نہ رکا۔ جی ڈیڈ، ہمارے ڈرگس والے گودام کو کسی نے بم سے اڑا دیا۔ شداور غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ شداور خان بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ ڈیول ڈیمن ہو؟ نہیں، وہ اس وقت ملک سے باہر ہے۔ شداور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ارسلان شاہ کو گولی مروائی تھی، اس کے بعد، یعنی یہ شاہ خاندان کے کسی فرد کا کام ہے۔ وہ غصے سے پھنکارا، آپ نے ارسلان شاہ کو گولی کیوں مروائی؟ زریز نے حیرانگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ میں احمد شاہ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے گھر کے کسی فرد کے پاس میرے خلاف ثبوت ہیں۔ شداور نے کمینگی سے قہقہ لگایا، اور تمہیں کیوں اتنی حیرانگی ہو رہی ہے؟ شداور نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو انہیں بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ مجھے کیوں حیرانگی ہوگی ڈیڈ؟ اچھا ہے، آپ کے دشمن کو مات ملے گی۔ زریز چیئر پر پھیل کر بیٹھا۔ پتہ کرو زریز، یہ کس کا کام ہے؟ اسے میں احمد شاہ کے سامنے ایسا سبق سکھاؤں گا اس کی 7 نسلیں میرے راستے میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گی۔ ایک دفعہ پھر ماضی دہرایا جائے گا۔ شاہزادوں، شداور خان کی آنکھوں میں گناہوں کی پٹی بن چکی تھی۔ وہ صرف لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کا سوچتا تھا۔ وہ یہ بھول چکا تھا جب مکافات عمل ہوتا ہے تو انسان منہ کے بل نیچے گرتا ہے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آنیہ ہاسپٹل گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھنے پر اس نے بتایا وہ گھر جا چکے ہیں۔ آنیہ کے چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی چھا گئی۔ اس کے لالا ٹھیک تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہاسپٹل سے باہر آئی، کار سٹارٹ کرتے گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچی، کوئی ہال میں موجود نہیں تھا۔ وہ ارسلان کے کمرے کی طرف بھاگنے والے انداز میں گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی۔ بیڈ پر ارسلان ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب کچھ فاصلے پر زید ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور بائیں سائڈ پر انیسہ اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ سارے گھر والے ارسلان کے کمرے میں تھے۔ آنیہ خاموشی سے ارسلان کے سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ ارسلان نے فکر مند اور پریشان نظروں سے آنیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی اور رخسار پر خون جم چکا تھا، ہاتھ پر کٹ لگے تھے۔ گڈو، کیا ہوا؟ ارسلان کو بولنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ آنیہ ارسلان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں سے لگا کر رونا شروع ہو گئی۔ گڈو، کیا ہوا ہے؟ ارسلان نے انیسہ کو اپنے پاس سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ رونے والا منہ بنا کر اٹھ گئی۔ آنیہ اپنے لالا کے کندھے پر سر رکھے رونے لگی۔ گڈو، لالا کی جان، کیا ہوا؟ چوٹ کیسے لگی؟ آنیہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شداور خان اور احمد راجپوت نے آپ پر گولی چلوائی تھی۔ آنیہ کی بات پر ارسلان نے زید کی طرف دیکھا جو حیرانگی سے ہیرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زید، ہیرا کی غلطی نہیں ہے،
احمد راجپوت نے مجھ سے بدلہ لینا تھا۔ ارسلان نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ بہت شوق ہے نا اسے بدلہ لینے کا؟ اسے میں بتاؤں گا اب بدلہ ہوتا کیا ہے۔ زید انتقام کا جنون آنکھوں میں لیے بولا۔ زید بھائی ابھی اسے پہلے والا دھچکا برداشت کر لینے دیں۔ آنیا پراسرار انداز میں مسکرائی۔ کیا مطلب؟ احمد، زید، ارسلان شاہ تینوں ایک ساتھ بولے۔ آنیا کو اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا۔ جھوٹ مت بولنا گڈو۔ ارسلان کے لہجے میں سنجیدگی شامل ہوئی۔ جس کمپنی کے شیئرز خریدنے پر اس نے آپ پر گولی چلوائی ہے، آگ لگا دی اسے میں نے۔ اور آنیا خاموش ہو گئی۔ اور کیا گڈو؟ احمد شاہ آنیا کے سامنے کھڑے ہوئے۔ شداور خان کے گودام کو بم سے آنیا کی آنکھیں شداور خان کے بارے میں سوچتے ہی خون چھلکنے کی حد تک سرخ ہو گئی۔ آنیا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم؟ ارسلان نے احمد شاہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا کام کرتی ہو تم گڈو؟ ارسلان شاہ خود پر ضبط کرتے بولا۔ اس نے دل میں دعا کی وہ جیسا سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہ ہو۔ لالا میں وہ۔ آنیا خاموش ہو گئی۔ اسے معلوم تھا اس کے لالا اسے فیلڈ میں نہیں رہنے دیں گے۔ جب وہ بچپن میں آرمی میں جانے کی بات کرتی تھی تو ارسلان اسے ڈانٹ دیتا تھا۔ گڈو جھوٹ نہیں، جس آدمی نے مجھ پر گولی چلائی تھی تم نے اس کے سینے میں 10 گولیاں اتاری تھی۔ ارسلان شاہ نے پتھریلی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے بولنے میں پریشانی ہوتی تھی۔ لالا میں میجر ہوں، آنیا کہتے ہوئے نظریں جھکا کر اپنے لالا کے کندھے سے لگ گئی۔ سب نے حیرانگی سے آنیا کی طرف دیکھا۔ کیوں گئی ہو اس فیلڈ میں؟ احمد شاہ کے لہجے میں نمی شامل ہوئی۔ بابا جان۔ کیا بابا جان؟ گڈو اپنے بابا کو کھو دیا ہے میں نے، اب اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ احمد شاہ اس کے پاس بیٹھتے اپنے سینے سے لگا گئے۔ بابا کچھ نہیں ہوگا مجھے، آنیا ان کے سینے سے لگی نم لہجے میں بولی۔ مجھ سے نہیں ہوا برداشت، ہر اس انسان کو تباہ کر دوں گی جو میرے لالا، میرے اپنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا۔ آنیا کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، جنون، دہشت، وحشت۔ احمد شاہ کو وہ پرانی گڈو نہیں لگ رہی تھی، وہ بدل گئی، دوسرے الفاظ میں وہ پتھر بن چکی تھی۔ کیا آپ سب میری گڈو کو ڈانٹ رہے ہیں؟ زید نے آنیا کو اپنے پاس بلایا۔ آنیا زید کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ آنیا کے اٹھتے ہی انیسہ ارسلان کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر غصے سے آنیا اور زید کو گھورنے لگی۔ میرے شاہو کے پاس کسی نے نہیں آنا اور مجھے میرے شاہو سے دور کیا تو میں وہ آگے کے الفاظ سوچنے لگی۔ میں اسے کاٹوں گی اور اسے گنجا کر دوں گی۔ نیچے والا ہونٹ باہر نکال کر غصے سے سب کی طرف دیکھا۔ انیسہ کی بات پر سب نے بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ دیکھ لو برخوردار، تمہاری بیوی ہمیں گنجا کرنا چاہ رہی ہے، سجاد شاہ شرارتی لہجے میں بولے۔ جی نہیں، میری گڑیا بہت معصوم اور پیاری ہے۔ ارسلان نے انیسہ کی بالوں پر نامحسوس طریقے سے لب رکھے۔ سیان نظریں گھماتے ہوئے شرارت کر گیا۔ بھائی جی، آج ایک بات سمجھ آ گئی ہے، جو انسان شادی سے پہلے جتنا سخت اور ہٹلر ہوتا ہے، شادی کے بعد وہی سب سے زیادہ رومانٹک نکلتا ہے۔ سیان کی بات پر سب نے زوردار قہقہ لگایا۔ لکھوا لیں مجھ سے بابا،
آپ کو دادا سب سے پہلے ارسلان بھائی جی ہی بنائیں گے، پہلا بچہ ہی ان کا آئے گا۔ سیان بات پوری کر کے پیٹ پکڑ کر ہنسنا شروع ہو گیا۔ شاہو، ہمارا بیبی آئے گا، انیزا خوش ہوتے تالیاں بجانے لگی۔ شاہو، چلیں بیبی لے کر آتے ہیں۔ ارسلان شاہ نے کھاد جانے والی نظروں سے سیان کی طرف دیکھا۔ تو مجھے اکیلے میں مل، ارسلان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جب بات کرتا تو سینے میں درد کی لہر پیدا ہوتی۔ بھائی جی اب کہاں اکیلے میں مل سکتے ہیں، اب تو آپ کی شادی ہو گئی ہے، سیان آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ارسلان اٹھنے لگا، زید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارسلان رہنے دے، تجھے پتہ تو ہے اس کا۔ ارسلان زید کے کہنے پر واپس بیٹھ گیا۔ شاہو بیبی، انیزا روحان سی ہوتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری گڑیا، میں کہاں سے بیبی لا کر دوں تمہیں؟ ارسلان کا دل چاہ رہا تھا سیان کا سر پھاڑ دے۔ جہاں سے سب لاتے ہیں، معصومیت کی انتہا کرتے بولی۔ سب اپنی ہنسی پر کنٹرول کر رہے تھے۔ برخوردار لا کر دو اسے بیبی، سجاد شاہ بیبی کو لمبا کرتے بولے۔ سجاد، شرم کریں کچھ، انشا نے سجاد کے بازو پر تھپڑ مارا۔ بیگم، وہ کیا ہوتا ہے؟ کمرے میں چلیں، بتاتی ہوں میں کیا ہوتا ہے، انشا غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کمرے میں؟ سجاد شاہ آنکھوں میں شرارت لیے بولے۔ بڑے بابا، مجھے نہیں پتا تھا آپ بھی بابا کی طرح ٹھڑکی ہو۔ سیان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے بڑے بابا کی طرف دیکھا۔ ٹھڑکی؟ دونوں بھائی ایک ساتھ بولے۔ اس سے پہلے سیان کو جوتے پڑتے وہ عریض کے پیچھے کھڑے ہو گیا۔ انیزا کی نظر اس کے ڈمپل پر پڑی۔ اوپر ہوتے انیزا ارسلان شاہ کے ڈمپل پر دانت گاڑ گئی۔ سب نے نام میں سر ہلاتے انیزا کی طرف دیکھا۔ ارسلان کو یہ برداشت نہیں تھا کوئی اس کے ڈمپلز کو ہاتھ لگائے۔ انیزا نے تو سیدھے دانت گاڑ دیے تھے۔ گڑیا، یہ کیا ہے؟ ارسلان نے بے حد پیار بھرے لہجے میں کہا۔ سب کے منہ کھل گئے ارسلان کے میٹھے لہجے پر۔ مجھے آپ کے ڈمپل بہت پیارے لگتے ہیں، یہ مجھے دے دیں، انیزا معصوم چہرہ بنائے بولی۔ امی، بھائی جی بدل گئے، میں بتا رہی ہوں، ایک رات میں ہی بدل گئے۔ بھابھی نے جادو کر دیا ہے میرے بھائی پر، ہائے! سیان دہائی دینے والے انداز میں بولا۔ کمرے میں سب کا قہقہ گونجا۔ آپ میرے شاہو کو باتیں کر رہے ہیں، گندے بچے، انیزا غصے سے سیان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بھابھی، میں آپ کو کہاں سے بچہ لگتا ہوں؟ سیان نے خود کو آئینے میں سر تا پاؤں دیکھا۔ گندے بچے بڑے بھائی کو تنگ کرتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہو، معصومیت سے کہتے ہوئے ارسلان کے کندھے پر دوبارہ سر رکھ گئی۔ شاہو، بھوک لگی ہے، چاکلیٹس کھانی ہے۔ گڑیا، اس ٹائم چاکلیٹس؟ ارسلان نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 2 بجا رہی تھی۔ جی، مجھے اس ٹائم ہی کھانا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، انیزا روحان سی ہوئی۔ گڑیا، میں آپ کو صبح زیادہ ساری چاکلیٹس لا دوں گا، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ارسلان نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ انیزا منہ بنا کر صوفے پر جا کے بیٹھ گئی۔ ارسلان شاہ کو اس کا یوں خود سے دور جانا ناگوار گزرا۔ چلو سب اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے دو ارسلان کو، احمد شاہ کھڑے ہوتے بولے۔ سیدھی طرح کہہ دیں کہ اسماء جان کے پیار کے وٹامن کی کمی محسوس ہو رہی ہے، سیان اور الیان ایک ساتھ بولے۔ ایک دفعہ تم دونوں کی رخصتی ہونے دے، پھر بتاؤں گا تمہیں کہ کون کون سے وٹامن کی کمی محسوس ہوتی ہے، احمد شاہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولے۔
بول کر اسما کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ میں نے کہا تھا انہیں بس میری اسما جان کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ ہائے میری اسما جان۔ سیان رونے کی ایکٹنگ کرتے صوفے پر انیسہ کے ساتھ بیٹھ کر دہائی دینے لگا۔ روتے نہیں ہیں، انیسہ نے فکر مندی سے کہتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ سیان نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کرتے ارسلان کی طرف دیکھا جو خون خوار نظروں سے سیان کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سیان کو ارسلان کی نظروں سے خوف محسوس ہوا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ سب ایک ایک کرتے کمرے سے چلے گئے۔ کمرے میں صرف زید، ہیرا، آنیہ، ارسلان اور انیسہ موجود تھے۔ گڈو تم اب شداور کے معاملے میں نہیں آؤ گی؟ لالا میں نے کہا نہیں تو نہیں، میں ہوں سب سنبھالنے کے لیے۔ ارسلان شاہ اس کی بات کاٹتے سخت لہجے میں بولا۔ ایک پل کے لیے اس کی سانس اکھڑی۔ ارسلان شاہ بڑی مہارت سے خود پر خول چڑھا گیا۔ جی لالا۔ آنیہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا ارادہ نہ بدلا تھا۔ تمہیں کس چیز کی آگ لگی تھی جو کچھ دن بھی وہاں رک نہیں سکے؟ ارسلان اب زید کی طرف ہوا۔ ارسلان وہ تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ زید آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، محبوبہ ہوں۔ جو کچھ دن تم مجھ سے دوری برداشت نہیں کر سکے، بیوی پاس تھی تمہارے، لیکن اسے ٹائم دینے کی بجائے تم میرے دیوداس اس لیے بن کر بیٹھے تھے۔ ارسلان کو اصل غصہ انیسہ کی حرکت پر آیا تھا جو اب وہ ان پر اتار رہا تھا۔ بھائی جی یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کو کسی اور پر غصہ ہے اور آپ میرے شوہر پر نکال رہے ہیں۔ ہیرا کسی اور پر زور دیتے بولی۔ ارسلان نے ضبط سے آنکھیں بند کی، اسے نہ جانے کیوں اتنا غصہ آ رہا تھا۔ میری پیاری بیوی۔ زید کھڑے ہوتے ہیرا کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ چلو مسز ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ بھائی صاحب کو جس پر غصہ ہے وہی ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ چلو گڈو تم بھی۔ زید ایک سائڈ پر آنیہ اور دوسری سائڈ پر ہیرا کو اپنے ساتھ لگائے باہر لے گیا۔ انیسہ منہ بنا کر کاؤچ پر بیٹھی۔ گڑیا ادھر آؤ میرے پاس، ارسلان بے حد پیار سے بولا۔ وہ اسے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انیسہ چپ کر کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ناراض ہو گئی ہے میری حیاتیم؟ ارسلان شاہ اچھے سے جان چکا تھا کہ اس کا حیاتیم بلانا انیسہ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ نے مجھے چاکلیٹس نہیں لا کر دی۔ انیسہ نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ بس اتنی سی بات پر میری حیاتیم کا منہ بن گیا ہے؟ صبح اتنی زیادہ چاکلیٹس لا کر دوں گا تم کھاتے کھاتے تھک جاؤ گی، لیکن چاکلیٹس ختم نہیں ہوں گی۔ ارسلان نے اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی۔ چلو شاباش اب سو جاؤ۔ ارسلان شاہ کے کہنے پر وہ خاموشی سے ارسلان کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ارسلان شاہ پوری رات ٹیک لگائے درد برداشت کرتا رہا، لیکن اسے یہ نہ کہہ سکا کہ تم مجھ سے دور ہٹ ہو کر لیٹو۔ ہیرا اور زید اپنے کمرے میں آئے۔ زید نے ہیرا کو ہنوز اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ہیرا ٹکٹکی باندھے زید کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ زید پاؤں سے دروازہ بند کر کے ہیرا کو اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ کر ہیرا کی طرف دیکھا جو آنکھیں جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مسز میں اتنا خوبصورت لگ رہا کہ آپ کی نظریں مجھ سے ہٹ نہیں رہی۔ ہیرا زید کی آواز پر ہوش میں آتی سرخ چہرہ لیے اس کے سینے میں منہ چھپا کر رونا شروع ہو گئی۔ ہیرا رونا بند کرو،
زید نے اس کا چہرہ سامنے کرتے آنسو صاف کیے۔ میں ڈر گئی تھی، روتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیوں؟ اسے سختی سے خود میں بھینچا۔ مجھے لگا آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہیرا زید کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی، مسز، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، تم ٹینشن نہ لو، درجن بچے کر کے ہی جاؤں گا، ہمارے بہت سارے بچے۔ زید اپنے الفاظ پر غور کرتے خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ زید شاہ کی آنکھیں نم دیکھ کر ہیرا اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ کاش وہ نیند کی گولیاں نہ کھاتی، کاش وہ سب کو بتا دیتی اس کی طبیعت خراب رہ رہی ہے، کاش۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ کاش اور اگر انسان کو پوری زندگی جینے نہیں دیتے، اسے ایسے پچھتاوے میں مبتلا کر دیتے ہیں جس سے وہ کبھی نہ باہر نکل سکے۔ کیا ہو گیا ہے یار، کچھ بھی تو نہیں ہوا؟ زید شاہ کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ ہیرا صبر کرتے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا تھا۔ ہیرا، مجھے جڑواں بچے چاہیے، پہلے جڑواں بیٹے اور پھر بیٹیاں۔ زید ہیرا کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر بولا۔ پہلے بیٹے ہی کیوں مانگے جاتے ہیں؟ ہیرا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مسز، مجھے بیٹوں سے زیادہ پیاری بیٹیاں لگتی ہیں، میں نے بیٹا کو پہلے اس لیے مانگا ہے کیونکہ ہیرا بڑا بھائی ہو تو وہ اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ڈھال بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے بھائی بن کر نہیں، اس کا باپ بن کر پالتا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا بیٹا ہوگا نا میری بیٹی کو سنبھالنے کے لیے۔ زید ہیرا کی پیشانی پر پیار کرتے بولا، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ ہیرا اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ وہ کچھ دیر میں ہی گہری نیند سو گئی تھی۔ زید اسے لٹاتا، اس کے اوپر لحاف سیٹ کرتا، خود بھی لیٹ گیا۔ ماورا کچن میں کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ نہیں، میں یہ اذہان کو کچن میں داخل ہوتے دیکھ فوراً کال بند کر گئی۔ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اذہان کے سوال پر ماورا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بیوی، کیا ہوا؟ اذہان اس کا چہرہ تھامتے بولا۔ ماورا ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ ماورا جھوٹ بول گئی۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے بیوی؟ اذہان نے بے حد پیار سے بول کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، بس نیند آ رہی ہے۔ ماورا اپنا ہاتھ چھڑواتے کمرے میں بھاگ گئی۔ دوست سے بات کر رہی تھی تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ اذہان سوچ میں پڑ گیا۔ آنیہ خون اپنے چہرے سے صاف کر کے دوپٹے سے بے نیاز واش روم سے باہر آئی۔ آلیان کو اپنے کمرے میں دیکھ کاؤچ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ کے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اشتعال اور غصے سے آنیہ سرخ پڑ گئی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ آنیہ غصے پر ضبط کرتے سخت لہجے میں بولی۔ مجھے تم سے بات کرنی، جو بھی بات کرنی ہے صبح کرنا، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ آنیہ نے اس کی بات کاٹ کر پھنکارتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آنیہ میری بات، میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آنیہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ آلیان خاموشی سے باہر چلا گیا۔ آلیان شاہ، صبح بھی تو بات کر سکتا تھا تو آدھی رات کو اس کے کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آلیان نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا، کہیں اسے کوئی آنیہ کے کمرے کے باہر نہ دیکھ لے۔
آلیان شاہ اس بات سے انجان تھا کہ احمد شاہ اسے آنیہ کے کمرے کے باہر دیکھ چکا تھا۔ احمد شاہ آلیان سے صبح بات کرنے کا ارادہ کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہاں تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا، اور آپ کو کون سا کپل سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور کس کے سینز آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں چاہیے، ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔